السلام علیکم. ہاں ابھی شروع ہے آئیں دیکھو. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد. محترم جی دوستو اور پردہ نشین میری دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والوں کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک بہت اونچی نسبت پر جمع فرمایا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. فرمایا یہ اسی کے کرم کے صدقے ہیں، یہ اسی کے کرم کے صدقے ہیں. یہ قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے آئے اللہ کے راستے میں، بلکہ ہماری بستیوں میں بہت دن سے بہت لوگوں کی تشکیل ہو رہی تھی. ہم نے بھی ارادہ کیا تھا اور بہنوں نے بھی ارادہ کیا تھا، مگر اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوا ہے. اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اس کے لیے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کر رہے. اس کے لیے اللہ کا ہر حال میں کیا کریں؟ شکر ادا کریں. فرمایا جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. انگنت نعمتیں استعمال کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کلمت اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے جا رہے تھے تو ایک آدمی راستے میں ملا. وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، یعنی میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت کچھ نہیں ہے پہنی ہوئی لنگی کے علاوہ. اللہ سے کہہ کر میرا مال میں اضافہ کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول کی. پھر آگے بڑھے. پھر ایک آدمی ملا، وہ مالدار تھا. وہ کہنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں اس مال میں کمی ہو جائے. کیا کہہ رہے جی؟ میں چاہتا ہوں مال میں کمی ہو جائے. بات کو غور سے سنیں، عظمت کے ساتھ، فکروں کے ساتھ بات کو غور سے سنیں گے تو اس بات میں عمل ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر کے ان دونوں کے بارے میں بولا کہ ایک آدمی تو ہے اس کے پاس لنگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ اس کے مال میں بڑھوتری چاہتا ہے. ایک آدمی ایسا ملا کہ اس کے پاس آپ کا دیا ہوا خزانہ بہت ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ کمی ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس کے پاس لنگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس سے کہو صبر کرے اور میری بڑائی کرے اور میرا شکر ادا کرے. اور جو چاہتا ہے مال میں کمی ہو جائے، جو چاہتا ہے مال میں کمی ہو جائے اس سے کہو کہ وہ میری ناشکری کرے، میری کیا کرے؟ ناشکری کرے، اس کی مال میں کمی ہو جائے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ فقیر ملا جس کے پاس لنگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ چھوڑ پردہ چھوڑ.
جس کے پاس لنگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، پہلا وہ ملا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا ہوا، آپ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ کا شکر ادا کر ہر حال میں۔ کہنے لگا کیا اللہ کا شکر ادا کرے، میرے پاس ہے تو کیا اس لنگی کے علاوہ؟ خدا کی قسم ایک زور سے ہوا آئی، وہ لنگی بھی اڑ گئی ہوے میں، اور دی ہوئی نعمت بھی چھینی جاتی ہے ناشکری سے۔ اور دوسرا آدمی ملا جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، اس نے پوچھا کیا ہوا، تو اس آدمی سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے تیری مال میں کمی کرنے کے لیے تجھے ناشکری کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میں میرے اللہ کی ناشکری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس کے ہاتھ میں انار تھا، تو انار جیسے زمین پر گرا تو اس میں سے سب دانے کے بدلے ہیرے بن گئے تھے، موتی بن گئے تھے۔ یا ایسے کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ میں دودھ کی کیٹلی تھی، وہ ہاتھ میں سونے کی بن گئی۔ یعنی جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کو آنکھ نہیں تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے، جس کو کان سنائی نہیں دیتے تھے، جو وہ آدمی بول نہیں سکتا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، فرمایا دونوں پیر بھی کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے میرے صحابہ بتاؤ اس میں اللہ کی کیا نعمت ہے، اس میں جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پیر نہیں ہے، جس کے دونوں آنکھ نہیں ہے، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس کے طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس میں اللہ کی کیا نعمت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی اس میں کیا نعمت ہوگی، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس میں کیا ہے اللہ کی نعمت۔ اللہ کے نبی پر قربان جاوے میری اور آپ کی جان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا اے میرے صحابہ کیا پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا، یہ پیشاب پیخانہ صحیح نہیں کرتا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دواخانے کو جا کر دیکھو معلوم پڑے گا کہ کوئی کیسے حالت میں ہے، کسی کا پیر لٹکا ہوا ہے، کسی کی کمر میں درد ہے، کسی کا پیٹ پھاڑا ہوا ہے، کسی کا سینہ چیرا ہوا ہے۔ فرمایا اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بادشاہ کو پیشاب کا تکلیف تھی، پیشاب بند ہو گیا تھا، بہت بڑے بڑے طبیبوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کوشش کی، مگر جب آدمی کا تکلیف اتنی شروع ہو گئی، بند ہی تھا، تو ایک آدمی ایک اللہ والے ادھر سے گزر رہے تھے، تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلام کے پاس آ کر میں آپ کے پیشاب کو جو بند ہے میں چالو کر سکتا ہوں؟ بولے پہلے کر، کیونکہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ تو بولے ایسا تھوڑی چالو کرنے کو آئے گا۔ پھر بولے آپ کی حکومت میں سے آدھی حکومت دینا پڑے گا، آپ کی حکومت میں سے آدھی حکومت دینا پڑے گا۔ بولے لے لے، دیر کس بات کی، لے لے، میں نے دیا، پہلے مجھے پیشاب شروع کر دے۔ تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا، پیشاب ہونے لگی،
وہ چلے گئے مگر بد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پریشان پھر اس آدمی کو اس اللہ والے کو بلائے. پھر کہنے لگی یہ کیا کیا؟ بولے کہا پیشاب نکالنے کے لیے کہا ہم نے نکالنے کی یہ کرے. بولے اب بند کر دے. بولے اس کے لیے بھی دینا پڑے گا. بولے کیا؟ بولے جو آدھی حکومت بچی وہ بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بولے لے لے. اب ایک وقت پیشاب کے لیے شروع کرنے اور بند کرنے کے لیے پوری حکومت دے سکتے ہیں تو بتاؤ اللہ کا کیسا احسان ہے ہم پر. ہم ناشکری پہ ناشکری کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ اللہ کا احسان ہے, اللہ ہمیں نبھا رہا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا ہے. اس کا اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت خوب اللہ کا شکر ادا کرے. 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے شکر ادا کرے, شکرانے کی نماز پڑھے. اے اللہ اب نکل رہے ہیں تو پھر شکرانے کی نماز پڑھے, تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اونچا راستہ تھا, بہت قیمتی راستہ, یہ نبی والا راستہ, اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یا اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کہنے لگے اے عائشہ بتا اس عالم میں سب سے افضل گھر کون سا ہوگا؟ سب سے افضل گھر. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرا گھر اس وقت افضل ہے. میرا گھر اس وقت کیا ہے جی؟ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ذرا سوچ کر بتاؤ. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرا گھر افضل کیوں نہیں ہے؟ میرے گھر میں خاتم النبی ہیں, میرے گھر میں رحمت العالمین ہیں, میرے گھر میں امام الانبیاء ہیں. جس کے سپر میں ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا وہ نبی میرے گھر میں موجود ہے, اس لیے اس وقت میرا گھر افضل ہے. اس لیے اس وقت کیا ہے جی؟ میرا گھر افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے گھر سے کون سا افضل گھر ہوگا بتائیے. اس وقت میرے گھر سے کون سا افضل گھر ہوگا بتائیے. خدا کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ یا کوئی بندی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اس کے قدم نکلتے ہیں, جس کا قدم گھر سے باہر پڑا اللہ کے دین کے خاطر, فرمایا خود اللہ رب العزت اس گھر میں موجود ہوتے ہیں. اب بتاؤ ہمارے گھر میں کون ہے؟ ہمارے گھر میں اللہ ہے. اللہ کے راستے میں یوں ہی نہیں نکلتا. فرمایا ہم نے بڑوں سے سنا جب اللہ رب العزت کسی کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں, کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں, فرمایا سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے 2 سے 3 مرتبہ 3 سے 4 مرتبہ اگر محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کو نماز کی توفیق ہوتی ہے. فرماتے ہیں جس کو 6 سے 7 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو حج اور عمرہ کی توفیق ہوتی ہے. فرمایا جس بندہ یا بندی کو 70 سے زائد مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق ہوتی ہے. کیا ہوتے جی؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق ہوتی ہے. اب اللہ نے ہمیں محبت کی ہے, اللہ کے راستے میں نکالا تھا. اب ہم جس طرح سے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے, اب ہماری واپسی ہے. آج ہماری کیا ہے جی؟ 3 دن اللہ کے راستے میں رہے, اللہ کا شکر ادا کرے, ہے نا جی, ہاں پورے اعمال کرے. اب ہماری واپسی ہے. واپسی کس کے لیے بھائی؟ 3 دن بہت ہوا, اب واپس جانا ہے. کھیت میں کام پڑے ہوئے ہیں, کاروبار ہے, دکان بند تھا, ہے نا, کھیتی میں وہ کام تھا, یہ کام تھا, اب جا کر اس میں لگنے کے لیے نہیں. اب واپسی کس کے لیے؟ بڑی تیاری کے لیے. اب نیت یہ کریں کہ جس بہن کا 3 دن لگا ہوگا وہ اب اس کی نیت کر لے کر جائیں
اب میں 10 دن کے لیے نکلوں گی اپنے محرم کے ساتھ. کتنے دن کے لیے جی؟ 10 دن کے لیے، عشرے کے لیے. جن بہن کا 1 بار 2 بار عشرہ لگا ہوا ہے وہ یہ نیت لے کر جائے، یہ نیت سے جائے میں اب واپسی جا رہی ہوں گھر پہ، میں اس لیے کہ اب چھلے کی تیاری کے لیے جا رہی ہوں. کتنے دن کے لیے؟ چھلے کے لیے. اب جس بہن کا چھلا لگا ہوا ہے اس ملک میں 1 یا 2 بار، فرمایا وہ بحرون کی نیت کر لے کر جائیں. اب مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ بھئی اب چلا عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے 4 مہینے ہے. مردوں کے لیے کیا ہے جی؟ 4 مہینے ہے. اب ہر ساتھی نیت کر لے کہ بھئی میں اب گھر پہ اس کے لیے جا رہا ہوں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کریں گے انشاءاللہ اس کی نیت؟ اللہ عمل کی توفیق دے. اب میرے عزیز ماں بہنوں، اب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جو جتنے بھی عمل کرے، جس طرح سے کرے، وہ اعمال ہمارے گھروں میں کرنا ہے. یہ اللہ کے راستے میں نہیں تھے، ہم یہاں پریکٹیکل کے لیے نکلے تھے، سیکھنے کے لیے نکلے تھے. عمل ہمارے بستی میں، ہمارے گھر میں کرنا ہے. جس طرح یہاں تعلیم کرتے تھے اس طرح تعلیم، جس طرح یہاں آنے والوں کی بہنوں کی فکر کرتے تھے اس طرح وہاں جا کر وہاں کے بہنوں کی فکر ہو، وہاں کے لیے دعا کرے. جہاں یہاں جس طرح ذکر کرتے تھے، جس طرح قرآن کے حلقے لگاتے تھے، جس طرح سکھانا کرتے تھے، اسی طرح ہمارے بستی میں جا کر ہمارے گھروں میں اس کی فکر کرے کہ میرے ساس کو کلمہ آتا نہیں آتا، میری ساس کو نماز آتی نہیں آتی، میرے ساتھ جتنے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، ان کو دین آتا کیا نہیں آتا، ان کو سکھائے. فرمایا ہم گھر پہ جا کر سب سے پہلے یہ کام کرے کہ بھی تعلیم کرنے والے بنے. تعلیم کیسے کرے ہمارے گھروں میں؟ کہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو. کتنے اعمال کے ساتھ؟ 5 عمل کے ساتھ. پہلا عمل کون سا ہے؟ فرمایا قرآن شریف کو صحیح سیکھنے کے حلقے لگانا. ہمارے گھر میں محروم ہیں تو ان کے ساتھ میں بیٹھ جائے، غیر محروم ہیں جس طرح دیور ہے، جس طرح سے جتنے بھی غیر محروم ہیں، اگر گھر میں تعلیم کے وقت میں ہے تو ہمیں پردے میں رہنا ہے. پردے کے ساتھ تعلیم ہو ہمارے گھر میں، پردے کے ساتھ تعلیم ہو. سب سے پہلے تعلیم ہے قرآن کے حلقے، اس میں سیکھنے اور سکھانے میں شرم نہ کریں، سیکھنے اور سکھانے میں شرم نہ کرے، بلکہ ہم قرآن کے حلقے لگائے، کلمہ لیے، جتنی بھی نماز کی ضرورت ہے اس کو سیکھیں. آپ شروعات کریں 15-20 منٹ سے، پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس وقت میں تعلیم کریں جس گھر میں ہمارے گھر کے افراد ہم سب خالی ہوتے ہیں. جب کوئی تقاضا نہیں ہوتا ہے، ہر فرد ہمارے گھر میں موجود ہو. گھر کی تعلیم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، گھر کی تعلیم عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. گھر کی تعلیم کیا ہے جی؟ مردوں کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بھئی میں مسجد کی تعلیم کر لیا اب گھر کی تعلیم عورتیں کریں گے. عورتیں اور بچوں کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی. کیونکہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 طبقوں پر محنت کی ہے. 3 طبقوں پر، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی، بچوں پر بھی. اگر اس میں سے کوئی طبقہ کمزور ہو گیا اس پر سے بے دینی گھر میں داخل ہوگی. اس میں سے بے دینی گھر میں داخل ہوگی. اس کے لیے اس کی فکر کریں کہ پورے لوگ ہمارے گھر میں موجود ہوں. پھر قرآن شریف کی کیا کریں؟ صحیح سیکھنے کی حلقے لگائے، صحیح سیکھنے کے حلقے لگائے. پھر دوسرا عمل فضائل اعمال میں سے یا منتخب حدیث میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھے، تھوڑا تھوڑا سمجھانے کے اندازے سے تھوڑا تھوڑا ہر حصے میں سے پڑھے. فضائل عمل دونوں حصے ہمارے گھر میں ہو. نہیں تھے تو منگوائیں، تھے تو 1 دن وہ 1 دن وہ، 1 دن فضائل عمل اول میں سے اور دوم میں سے بھی پڑھے، 1 دن منتخب حدیث میں سے بھی پڑھے. فرمایا تیسرا کیا ہے؟ فرمایا 6 صفات کا عملی مذاکرہ ہے.
ہمارے گھر میں ہر ایک لے بولے جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہم 6 صفات کا مذاکرے کا حلقہ لگاتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر میں تعلیم میں بھی 6 صفات کا مذاکرہ کرائے۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم اور ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ، نمبر گنوائے، پھر اس کا مقصد، پھر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کو زندگی میں کس طرح لائے، کس طرح محنت کرے، اس کا مذاکرہ ہمارے گھر میں ہو۔ پھر فرمایا ہمارے گھر میں چوتھا عمل جو ہے تشکیل ہو، میاں بیوی دو ہی رہتے ہیں اس میں بھی تشکیلی ہو، میاں بیوی بچے رہتے ہیں اس میں بھی تشکیل ہو، روزانہ ہمارے گھر میں تشکیل ہو۔ اللہ کے راستے میں مستورات میں کون جائیں گے، مرد حضرات میں کون جائیں گے، چھلے میں کون جائیں گے، 4 ماہ میں کون جائیں گے، اس کے لیے تشکیل کرے۔ پھر باقاعدہ نام بھی لکھے، روزانہ میں جاؤں گا، اپنے آپ کو بھی پیش کرے، اپنا بھی نام لکھے، اور گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ارادہ کرنے کے لیے کہے، تشکیلی کرے، تشکیلی پر ابھارے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائے۔ فرمایا 5واں عمل مشورہ ہے۔ 5واں عمل کیا ہے جی؟ مشورہ ہے۔ روزانہ ہمارے گھر میں مشورہ ہو، دین کا مشورہ بھی ہو اور دنیا کا مشورہ بھی ہو، گھر کے کام کا بھی مشورہ ہو، شادی بیاہ کا بھی مشورہ ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی مشورہ ہو۔ اب اس وقت کون جائیں گے اللہ کے راستے میں، اب کون گئے تھے، اب کس کی باری ہے، اب کون جانا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے کام کے بارے میں بھی مشورہ کریں، اور گھر کی عمر کے بارے میں بھی مشورہ کرے، شادی بیاہ کے بارے میں بھی مشورہ کرے۔ مشورے سے ندامت نہیں ہوتے آدمی کو۔ مشورے میں کیا ہے؟ دلوں کا جوڑ ہے، نچوڑوں کی فکروں کی نچوڑ ہے، شیطان کے شر سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے مشورہ۔ اس کے لیے آپ کیا روزانہ مشورہ کریں۔ اب ہم اللہ کے راستے میں گئے تھے، آنے والے لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح نبی دلہن کسی گھر پہ آتی ہے تو پورے لوگ دیکھتے ہیں، یہ کیسے چلتی ہے، یہ کیسے بولتی ہے، یہ کیسے دیکھتی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، سب چیزوں پر نظر رہتی ہے۔ اس طرح ہم اللہ کے راستے میں جا کر آئے ہیں، ہمارے گھروں کے لوگوں کی نظر رہتی ہے، پہلے کیسے تھی اب کیسے ہو گئے۔ ابھی اللہ کے راستے میں تھی، جب جانے سے پہلے ساتھ کے ساتھ نہیں بنتا تھا، پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پڑوسی ہے، بہت دیندار یعنی نمازی ہے، نفل روزے نفل نمازیں پڑھتی رہتی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ بولے ہماری وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری وجہ سے پڑوسیوں کی تکلیف نہ ہو، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹائے، میرے آقا کے اخلاق پر ان کی امتوں نے گردنیں کٹائے۔ بولے اتنے عمدے اخلاق ہمارے آقا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے صحابہ بتاؤ میرے امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، وہ آدمی جس کے پاس روپیہ پیسہ دینار سکے نہ ہو وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ آدمی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جس آدمی نے دنیا میں رہ کر اعمال کے بڑے بڑے اعمال کیے، عمرہ کیا، حج کیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ کیا، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے اعمال کے پہاڑوں کی طرح لگے ہوں گے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو ناحق گالی دیا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو بھلا برا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، ظلم اس کا کیا ہوگا؟ بدلہ دلوایا جائے گا۔
پھر حقدار باقی رہیں گے، پھر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہیں گے. وہ انبار لے کر آیا تھا نیکیوں کا، اب خالی ہو گیا، پھر اس کے گناہ اس پر ڈال کر منہ کے بل کھینچ کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. اس کے لیے فرمایا اس پڑوسی کو کیا کہا، جس کے زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ جہنمی ہے. اس کے لیے ہمارے ذریعے سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. ہم اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے ہم پڑوسیوں کو ستانے والے تھے. ہم گھر میں کسی کی نہیں سنتے تھے، ساس سے ہمارا بنتا نہیں تھا، گھر میں شوہر سے نہیں بنتا تھا، ماں بیٹی سے نہیں بنتی تھی. اب ہم اللہ کے راستے میں جا کر آئے، اب ہمارے اندر تبدیلی آ جاوے. اپنی ساس کو ماں کہیں، اپنی بہو کو بیٹی کہیں، اب ان کا حق ادا کریں. شوہر کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ عظمی لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پہاڑ یہ درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ آسمان آپ کو سجدہ کرتا ہے. فرمایا کیا ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں آپ کو سجدہ کرنے کے؟ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر اللہ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے، اور آدمیوں سے کہتے کہ اپنی ماں کو سجدہ کرو، مگر نہیں کہا. ہاں، شوہر کا حقوق کیا ہے دیکھیں، ہم اس کو ادا کرنے والے بنے. شوہر کا حق کیا ہے؟ اور مرد حضرات سے بھی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کامل مومن، سنے بھائی ساتھی، دھیان دے ادھر، کامل مومن کیا ہے؟ کامل مومن کون ہے؟ مکمل آدمی. ابھی ادھورا گھر بن رہا ہے، جس کا سلاب نہیں ہوا، جس کا پلاسٹر نہیں ہوا، جس کا کلر نہیں ہوا، جس گھر میں دروازے نہیں بیٹھے، جس گھر میں ہے نا جی کھڑکیاں نہیں بیٹھے، وہ ادھورا گھر ہے، پورا نہیں ہوا. اسی طرح مکمل آدمی یعنی کامل مومن کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہو. ہاں، اس کے لیے فرمایا اب ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا کر جا رہے ہیں. اپنے بچوں پر ہماری تربیت کیسی ہے، بچوں پر نظر ڈالے، اپنے گھر والوں پر دیکھے کہ اپنا رویہ بدلے، اپنا رویہ کیا کریں؟ بدلے. اب ہم گھر پہ رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اب اول وقت میں نماز پڑھنے والے بنے. ہم گھر پہ رہتے تھے، دسترخوان لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، سنت طریقے پر نہیں بیٹھتے تھے، اب دسترخوان لگا کر کھانا کھائیں گے. ہم ذکر نہیں کرتے تھے، اب ذکر کرنے والے بنیں گے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والے بنیں گے. ہم قرآن شریف تو آتا تھا مگر نہیں پڑھتے تھے، ہم قرآن پڑھنے والے بنیں گے. ہم گھر کے لوگوں کی خدمت کرنے والے بنیں گے. گھر کے لوگوں کی خدمت کرنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھے. ان کی خدمت کرنا مجھے ملا، یہ میری خوش قسمتی ہے. میری ساس کی ہے نا جی، میری شوہر کی، میرے سسرے کی، گھر والوں کی بیٹی بن کر خدمت کرے، اس کی فکر کرے. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں آنے والوں کو ہم دین کی باتیں کریں، ایمان کی باتیں کریں، اللہ کی بڑائی سمجھائے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ان کو تیار کرے. اب ہمارے اندر فکر آ جائے. ہم خاتم النبی کی امت ہیں، سارے عالم کی امت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس کے لیے ہم راتوں میں اٹھ کر رونے والے بھی بنے. اب ہم یہاں آئے تھے، جس طرح سے وقت لگانا تھا اس طرح سے نہیں لگائے، ہم سے بے ادبی ہوئی ہے، تو نکلتے وقت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے. اے اللہ، میری کسی قول کی وجہ سے، میری کسی فعل کی وجہ سے مجھے اس کام سے محروم نہ کریو. اور آپس میں اگر ہمارے بہنوں میں کچھ رنجش ہوا ہے، کچھ یہ ہوا ہے، جس طرح ایک جگہ پہ برتن رہتے تو آواز آتے ہی ہے، کچھ ہوا ہے تو جانے سے پہلے کیا کرے؟ معافی شافی کر لے. ایمان والا ایمان والی آئینے کے جیسے، جو چہرے پہ رہتا ہے، جو منہ پہ رہتا وہ دل میں.
ہم یہاں سے کینہ کپٹ بغض عداوتیں نفرتیں نہ لے کر جائے، یہیں پر چھوڑ جائے، انہیں ویسی کرتی تھی نہیں ایسی کرتی تھی، وہاں ویسا نہیں بیٹھی، یہ نہیں، بلکہ یہیں چھوڑ جائے۔ آپس میں معافی مانگے ایک دوسرے سے، بہن میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے اللہ کے لیے تم مجھے معاف کرو۔ پیار محبت سے جس طرح سے آئے تھے آتے وقت اسی طرح جاتے وقت بھی پیار محبت سے جائے۔ جس گھر میں تھے انہوں نے ہمارا بہت اچھا خیال کیا، ہمیں کھلائے پلائے، اپنے گھر میں ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو بھی دعائیں دیے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، ان کے گھروں میں برکت دے، ان کے گھروں میں دین کے داعی پیدا کرے، ان کی نسلوں میں دین کو زندہ کرے، ان کے لیے دعائیں دے، اور ان سے بھی جس طرح سے ہم رہنا تھا اس طرح سے نہیں رہ سکے، ہمیں معاف کرے، ان سے بھی معافی مانگی۔ اور یہاں آپ کو کوئی تکلیف یہ ہوگی تو اللہ کے لیے یہیں چھوڑ کر جائے، یہاں کے خوبیاں لے کر جائے، یہ نہیں کہ ہم بستی میں جانے کے بعد کسی کی برائی کرے، بستی والوں کی برائی کرے، گھر والوں کی برائی کرے، وہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھی نہیں تھی، وہ ہم دوبارہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ان کی تعریف ہی کرے۔ وہاں جانے کے بعد بھی کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، عمدہ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بہت ساتھ دیا، اس طرح سے جس بستی میں جاوے۔ فرمایا تو جاتے وقت ندامت کے ساتھ جس طرح سے وقت لگانا تھا اس طرح سے نہیں لگائے، اور ہمارے ذریعے سے یہاں سے نقد چلے کی یا 4 مہینے کی یا کم سے کم مستورات میں 3 دن کی تو جماعت ہمارے ساتھ لے کر نکلتی ہے، یا ہماری موجودگی میں ہم یہاں سے جماعت بنا کر کسی بھیج دیتے تو اچھا ہوتا تھا، مگر ہماری کمزوری کی وجہ سے کیا ہو گئی، یہاں سے جماعت نہ نکلی، ایک ندامت ہو ہمارے دل میں، ایک ندامت ہو ہمارے دل میں، اس کے لیے افسوس کے ساتھ ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے چلے۔ اب ہماری واپسی ہے، ہم یہاں سے ہمارے گھروں پہ جا رہے ہیں، یہیں سے ہم اپنے گھروں پہ جائیں گے، جس کا جیسے گھر آتا وہاں پر، یہ نہیں کہ بھی پھر سے وہاں پر جا کر دوسرے گھر میں یا دوسرے جگہ پھر سے اجتماع ہوں گے، یعنی ملیں گے، نہیں، بلکہ جیسے گھر پہ جا رہے تو یہیں پر معافی شافی کر لے کر جائے۔ اور فرمایا ہمارے چیزیں جو ہیں، کتابیں ہیں، مسواکیں ہیں، ہمارے کپڑے ہیں یا تسبیحات ہیں، ہماری یہاں کوئی چیز نہ بچے، اس کی فکر کرے، اور یہاں کی چیز گھر والے ہمیں استعمال کے لیے دیے تھے وہ چیز ہمارے ساتھ نہ آئے، ایک بار اس کو دیکھ لیں ہم۔